السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الملک شروع کی ہوئی ہے، اور سورۃ الملک کل ہم نے یہاں تک یعنی آیت نمبر 26 تک ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما لام کو میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کرنے کے ساتھ میم کے بعد الف ہے، الف حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کو واو سے ملائیں گے، اس لیے کہ واو ساکن ہے، ہا کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ زلفتن زا کو لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام ساکن ہے اور زا میں تھوڑا سختی کر کے پڑھیں گے، تا پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ سیئت سین کے بعد یا ہے، یا حروف مدہ میں سے ہے، لہٰذا سین کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن یا پر بڑا مد ہونے کی وجہ سے اب ہم سین کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ سین کے بعد یا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو ہم تا سے ملائیں گے، اس لیے کہ تا ساکن ہے، حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ وجوہ الذین واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، جیم کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا تو لہٰذا جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو لام سے ملائیں گے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھنا ہے، ذال کے بعد یا حروف مدہ میں سے ہے، لہذا ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کفروا کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، فا کو صاف کر کے پڑھیں گے۔ را کو موٹا پڑھنے کے ساتھ را کے بعد واو حروف مدہ میں سے ہے، لہذا را کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقیل واو کو بغیر کھینچے صاف کر کے پڑھنا ہے، قاف کے بعد یا حروف مدہ میں سے ہے، لہذا قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے اور قاف کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ هذا الذی ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ ذال کو ہم پھر ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے، اس لیے کہ لام پر تشدید ہے۔ ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے، ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کنتم کاف کو نون سے ملائیں گے تو اس میں نون میں اخفا یعنی غنہ کریں گے، پھر تا کو میم سے ملائیں گے، اس لیے کہ میم ساکن ہے اور میم میں بھی غنہ کیا جائے گا۔ بیہی ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تدعون تا کو دال سے ملائیں گے، اس لیے کہ دال پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ عین کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ قل قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پھر قاف کو لام سے ملائیں گے۔ ارأیتم
حمزہ کو صاف کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، اس حمزہ کو بھی صاف کر کے پڑھنے کے ساتھ پھر ہم یا سے ملائیں گے، اس لیے کہ یا ساکن ہے۔ اسی طریقے سے تا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، ان حمزہ کو نون سے ملائیں گے بغیر غننے کے، اہلکنی اللہ، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، لام کو بغیر کھینچے صاف کر کے پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، نون کو بھی صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے پھر یا ہے، یا کو پھر ہم ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنے کے ساتھ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے اس کو کھینچنا بھی ہے۔ اہلکنی اللہ ومن معی، واو کو صاف کر کے پڑھنا ہے، پھر میم کو ہم میم میں ملا دیں گے ادغام کے قاعدے سے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا۔ یہ قاعدہ میں نے الحمدللہ اپنے چینل پر پڑھایا ہوا ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو برائے مہربانی ادغام کے قاعدے کی دونوں ویڈیو جا کر دیکھ لیں۔ تو ہم میم کو میم سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، عین کو صاف کر کے پڑھنا ہے، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ او رحمنا، حمزہ کو واو سے ملائیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، نون کے بعد حروف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر میم کو یا سے ملائیں گے، ادغام کے قاعدے سے ہم نون کو ختم کر لیں گے، میم کو جب ہم یا سے ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ملایا جائے گا، جیم کے یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے اور یا حروف مدہ میں سے ہے، لہذا جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے، اور پھر را کو ہم لام سے ملا دیں گے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، فا کو صاف کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، را کو بھی ہم باریک کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد یا ساکن ہونے کی وجہ سے را کو یا سے ملائیں گے اور را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ من عذاب، میم کو نون سے ملائیں گے بغیر غنہ کے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، دال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ علیم، حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے، لام کے بعد یا ساکن ہونے کی وجہ سے لام کو یا سے ملائیں گے اور لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الملک مکمل ہونے والی ہے اور اس سے اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ الملک مکمل کر دیں گے۔ جن دیکھنے والوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی قرآن کی خاطر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔